بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ میں ہوں چودھری اسد عباس۔ آج ہم مری روڈ راولپنڈی میں معین موٹرز پر بیٹھے ہیں، جہاں پر اس کے اونر محترم جناب معین الرحمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا ایک لانگ لائف ایکسپیرینس ہے اور ماشاءاللہ سے یہ کافی ایک اعتماد کا نام ہے، یعنی مارکیٹ کے اندر ہم بے شمار لوگوں سے ملے ہیں جو موٹرز کا بزنس کر رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کہہ لیں کہ ایسی تلسماتی ہے کہ بہت سارے جھگڑے اور اس طرح کے تنازعات کو 1 منٹ میں ہی حل کر دیتے ہیں۔ تو یہ صرف اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ صورتحال ہے۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ موٹرز کی دنیا میں آج کل ماحول کیسا ہے، کیونکہ ایک مارکیٹ کے اندر ایک سٹریس ہے اور ملکی سطح پہ بھی ایک اقتصادی صورتحال ایسی گمبھیر ہے کہ لوگوں کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ٹانگا ٹیکسی کار استعمال کر کے بھی کام چلا سکتے ہیں۔ وہ اسپیشلی گاڑی کیوں رکھیں گے؟ یا تو ایک خاص جو لوگ ہیں جو باوسائل ہیں وہی صرف سیل اینڈ پرچیز کا کام کرتے ہیں یا پھر ضرورت کے تحت کرتے ہیں۔ تو آئیے ان سے ملواتے ہیں آپ کو۔ معین الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ معین صاحب بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے اس بزنس میں ہیں؟ مجھے سر تقریباً 35 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تقریباً 35 ایئرس۔ آپ شوق کے ساتھ اس کام میں آئے تھے یا بس ایک ملازمت یا کہہ لیں کہ ایک ایکٹیویٹی کے لیے؟ آپ شوق کے ساتھ اس کام میں آئے تھے یا بس ایک ملازمت یا کہہ لیں کہ ایک ایکٹیویٹی کے لیے؟ نہیں سر، کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے مزاج کے مطابق تو نہیں ہوتی۔ یہ جو پیشہ ہے یہ میرے مزاج کے مطابق تو نہیں تھا، لیکن میں اس کام میں حادثاتی طور پر آیا۔ اور میں تو ویسے جاب کرتا تھا، گورنمنٹ سرونٹ تھا میں، تو بس یہ جب گورنمنٹ سرونٹ کی نوکری جب میں کر رہا تھا تو تنخواہوں میں تو آپ کو پتہ گزارا نہیں ہوتا۔ تو تنخواہوں میں جب گزارا نہیں ہوتا تھا تو حالات بڑے مشکل تھے۔ تو پھر ویسے ہی کوئی کاروبار کا جب سوچا تو حادثاتی طور پر میں کچھ دوست تھے جس فیلڈ میں میری ان سے دوستی وغیرہ تھی، تو ان کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا اور تقریباً اب 35 سال گزر گئے ہیں۔ تو جب اس فیلڈ میں آ گئے تو بس آ گئے اور بس ابھی 35 سال اس میں گزار چکے ہیں۔ اچھا، گاڑیوں کے اندر یہ معاملات دیکھتے ہیں، ان کے کاغذات فیک تھے یا اس کے اندر جو اس کی اسپیسیفکیشن لکھی ہوئی ہے وہ اس کے مطابق نہیں تھی، کہیں پولیس نے پکڑ لی، کہیں FIA نے پکڑ لی، کسٹم والوں نے پکڑ لی، تو تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو کیسے حل کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ شو روم کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو پارٹیاں لینے اور بیچنے والی جو ہوتی ہیں نا، ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ ایک لینے والا ہوتا ہے گاڑی، وہ اپنے پیسے انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ گاڑی پرچیز کر رہا ہوتا ہے، اور ایک بیچنے والا ہوتا ہے وہ گاڑی اپنی سیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا تو یہ کام ہوتا ہے کہ ہم دونوں پارٹیوں کو کسی ایک پوائنٹ پہ رضامند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی گاڑی کی 25 لاکھ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ایک بندہ اس کو 22 یا 23 لاکھ روپے دیتا ہے، کو 1-2 لاکھ روپے کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ ایک تو ہم اس چیز کو مینیج کر کے دونوں پارٹیوں کو کسی ایک پرائز کے اوپر متفق کر دیتے ہیں۔ جب وہ دونوں پارٹیاں ایک پرائز پر متفق ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ڈاکومنٹس کا پروسیس ہوتا ہے۔ ڈاکومنٹس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا، کیونکہ ابھی اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کبھی بھی ساری زندگی پہ، جو 35 سال ہو گئے میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ ابھی بھی میں کہوں کہ میں اس کام کو سیکھ چکا ہوں، میں نہیں سیکھ چکا۔ یہ ایک سمندر ہوتا ہے، کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی بھی بزنس ہو، وہ سمندر ہوتا ہے۔ ساری زندگی بھی لگا دیں تو وہ اس کو آپ کہیں کہ میں سیکھ چکا ہوں، میں نہیں سیکھ چکا، کیونکہ ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں روز بروز جدت آتی جاتی ہے اور روز بروز نئے سے نئے مسائل آتے ہیں۔ جیسے فیک پے آرڈر آتا ہے، جعلی چیک آتے ہیں، مختلف چیزیں آتی ہیں۔ تو ابھی کچھ عرصے سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزنس کو جو افیکٹ کر رہی ہیں چیزیں، وہ ہیں OLX ہے، پاک ویل ہے۔ لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ادھر پاک ویل پہ اور OLX پہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیچارے بالکل راہ ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات ہمارے پاس ایسے کچھ دوست آتے ہیں جو لٹے پھٹے وہاں سے آتے ہیں، OLX اور پاک ویل سے۔ وہاں پہ وہ کچھ لوگ اپنی گاڑی بیچنے کے لیے لگاتے ہیں اور وہ
فیک گاڑی ہوتی ہے, وہ ڈاکومنٹس بھی اس کو جعلی ہوتے ہیں, اور اس کو وہ پے آرڈر بھی جعلی کئی دفعہ لوگوں کو مل جاتے ہیں, اور اس طرح کے مسائل چلتے ہیں. شو روم کا یہ ہوتا ہے کہ شو روم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے. ٹھیک ہے, ہمارا یہ اصول ہوتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے یہ سینٹر میں شروع ہونے سے پہلے آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا, تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ وہ ہم نے جو بات کی آپ کو تو پتہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. تو بہرحال یہ دونوں پارٹیوں کا ہمیں تحفظ کرنا ہوتا ہے, اور گاڑی کا جو نقص ہوتے ہیں وہ میں نے تو اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے. میں جو کام کرتا ہوں میں تھوڑا کرتا ہوں, زیادہ نہیں کرتا. تھوڑا کام کرنے کا صرف اور صرف مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو گاڑی میں نقص ہے وہ میں بتا کے بیچوں. وہ اس وجہ سے نقص بتا کے بیچتا ہوں میں کہ کل کو خدا نخواستہ مالک نے تو پیسے لے کے گھر چلے جانا ہے, جس نے گاڑی پرچیز کرنی ہے اس نے ہمارے پاس آنا, اس نے کہنا بھائی جان یہ کیا ہے. تو میری خواہش یہ ہوتی ہے وہ گاڑی لے کے جب گھر جائے تو وہاں جا کے وہ مطمئن ہو, اور وہ اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو جھوٹ بول کے میں گاڑی نہیں بیچتا. وہ اس وجہ سے نہیں بیچتا کہ بھائی اب غلط بیانی جو ہوتی ہے وہ غلط بیانی ہوتی ہے. میرے جو ملازم ہیں یہ بھی, بلکہ کئی دفعہ میرے جو پاس بیٹھنے والے دوست یار ہیں وہ کہتے ہیں موہن صاحب تسی بڑے سیدھے ہو, تو سچ بول دیں ہو ساری گل. میں کہا یار میں تو سچ ہی بولنا, کسی نے لینی ہے لے لے, ٹھیک ہے, اگر کسی نے نہیں لینی تو بے شک نہ لے. ٹھیک ہے, یہ بات ہوتی ہے. تو یہ جو یونینز ہیں آپ کی یہ کس حد تک افیکٹڈ ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے راولپنڈی میں اس سے پہلے تو کسی قسم کی کوئی بھی یونین کوئی ایکٹیویٹی ہماری نہیں تھی. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس جو پیشہ ہے جو ہمارا بزنس, یہ کاروبار شو روم ڈیلرز جو ہیں, ان کی کوئی آواز بھی نہیں تھی پورے پاکستان میں, پراپر کوئی آواز نہیں تھی. کچھ عرصہ پہلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے, حاجی طارق صاحب ہمارے جو چیئرمین بھی ہیں پنڈی کے فیڈریشن کے, اور وہ پنجاب کے آل پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. انہوں نے اور کچھ ہمارے دوست تھے جس میں بھی شامل تھا, میں سپریم کونسل کا ممبر بھی ہوں راولپنڈی سے. ہمارے کچھ دوست تھے جو کہ انہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا, اور ہم نے اس کا آغاز کیا راولپنڈی سے. راولپنڈی میں ہم نے اس کو فیڈریشن کو وجود میں لائے. ہم نے اس کو وجود میں لانے کے بعد ہم نے راولپنڈی کے 5 زون اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے ہم نے اس کے الیکشن کروائے. الیکشن کے بعد ہمارے راجہ عمر کریم صاحب ہیں, جمیل عباسی صاحب, جمیل صاحب ہیں, وہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے. ابھی تک وہی اس کو چلا رہے ہیں. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہ یونین کے عہدیداران ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارا تو پہلا فرسٹ موٹو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کا تحفظ کیا جائے. اس کے تحفظ کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے شو روموں پہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی فراڈ کرتا ہے, ہم نے یہ اسٹرکٹلی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی ہمارا شو روم والا کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرے گا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہم کلائنٹ کے ساتھ ہوں گے جو ہمارے پاس بازار میں, ہماری دکان پہ, ہمارے شو روم پر, ہمارا جو گاہک بن کے ہمارے پاس جو آتا ہے ہم اس کے مفادات کا تحفظ کریں گے. بہرحال اس طرح یہ ہے کہ اب جو ہم نے جو پودا لگایا تھا راولپنڈی میں, یہ پودا اب سمجھ لیں کہ پودا نہیں بلکہ تناور درخت بن چکا ہے. اور یہ پنجاب, کراچی اور سندھ سے لے کے خیبر تک ایبڈا آل پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن جو ہے یہ ہماری آل پاکستان بن چکی ہے, اور یہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے. پورے پاکستان میں ایک ہی رجسٹرڈ تنظیم ہے جس کا نام ہے ایبڈا, اور جس کے روئے رواں ہیں شعیب صاحب ہمارے چیئرمین ہیں پاکستان کے, اور پنجاب کے جو صدر ہیں وہ اپنا حاجی طارق صاحب ہیں, اور پنڈی کے جو صدر ہیں ہمارے وہ کریم صاحب ہیں. تو یہ اگر پولیس جب گاڑیوں کو پکڑ لیتی ہے اس میں بھی یونین کا کوئی کردار ہوتا ہے اس کی بات چیت کرانے میں معاملے کو رفع دفع کرنے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کہا ہوا ہے پولیس کو کہ آپ نے کسی بھی شو روم سے کوئی بھی گاڑی کنفسکیٹ نہیں کرنی, کوئی بھی گاڑی آپ نے پکڑنی نہیں ہے. اگر آپ کو کسی جگہ پہ کسی معاملے میں پولیس کا کردار اگر آتا ہے تو ہم نے ان کو کہا ہوا ہے کہ ہماری فیڈریشن موجود ہے, ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, ہم نے ان سے کہا ہوا ہے کہ آپ ہماری یونین میں آئیں اور یونین مسئلہ سالو کرے گی.
خدا نخواستہ اگر ہماری یونین کوئی مسئلے کو سالو نہیں کر سکتی، ہمارے بس سے باہر چلی جاتی ہے، تو پھر پولیس کا کردار آئے گا، اس سے پہلے پولیس کا کردار نہیں آئے گا۔ تو اول تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنی یونین کے لیول کے اوپر ہی اس کو حل کر لیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا لیول بنتا ہے کہ جہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اول تو میرا خیال ہے کہ 99% یا 98% کیسز ہمارے جو ہیں ہمارے یونین کے لیول پہ ہی حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو عہدیداران ہیں وہ اس کو حل کر لیتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی نہیں بھی ہوتا تو پھر پولیس انوالو تو ہوتی ہے۔ تو یوزڈ گاڑیوں کا زیادہ تر کاروبار کرتے ہیں؟ جی میں زیادہ تر یوز گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، پرانی گاڑیوں کا کام کرتا ہوں، بڑی گاڑی کا نہیں، 0 میٹر کا یا نئی کا نہیں میں کرتا۔ عام پر جو ہے کسٹمر اس کو کیا سجیسٹ کریں گے، کیا گائیڈ لائن دیں گے کہ وہ گاڑی خریدتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ دیکھیں جی، گاڑی خریدتے وقت سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے نا جی، وہ تو ایک گاڑی کی پرائز کا نیگوشیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے گاڑی کے ڈاکومنٹس، وہ کلیئر ہونے چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو گاڑی، مثال کے طور پر میرا کوئی بھی بھائی جو ہمارے کاروبار کے ریلیٹڈ ہے، موٹر ڈیلرز کے جو لوگ ہیں، شو روم والے حضرات، میرے بھائی ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی گاڑی وہ سیل کریں، میرا تو یہ ہے موٹو جی، میں تو اپنی گاڑی کا نقص بتا کے بیچتا ہوں، ٹھیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا حکم فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آپ کام کریں نقص بتا کے سودا بیچیں۔ میں حتی الوسع کوشش تو یہ کرتا ہوں، اگر کوئی چیز رہ بھی جائے جو میری دانست میں نہیں ہے، جو مجھے معلوم نہیں ہے، اس کو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو گاڑی پرچیز کرنے آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا تحفظ کیا جائے، ڈاکومنٹس کے حوالے سے، گاڑی کے حوالے سے، ٹرانسفر تک ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو پہلے دن سے جو تقریباً آج سے 35 سال پہلے بھی کمیشن کا جو ریشو تھا وہ 1% تھا۔ ابھی کچھ حضرات ہیں، کچھ ہمارے ڈیلر بھائی جو 2% لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ابھی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اس زمانے میں گاڑی 8، 10، 15، 6، 7، 8، 5، 6 لاکھ بھی ہوتی تھی، اس زمانے میں 1% تھا۔ اب گاڑیاں ہو گئی ہیں مہنگی، 50 لاکھ، 60 لاکھ، 70 لاکھ، ہماری کمیشن اچھی بن جاتی ہے، تو ہم نے وہ 1% کا ہی ریشو رکھی ہوئی ہے، ہم 1% ہی کمیشن اپنی لیتے ہیں۔ اسٹاف جو ہے یہ آپ ڈیلی ویجز پہ ہوتا ہے یا ماہانہ تنخواہ پہ؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس سٹاف ہوتا ہے یہ ڈیلی ویجز پہ نہیں ہوتا، یہ کیونکہ ہم تو سروسز پرووائڈر ہیں نا، ہم تو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ہمارا کام ہے صرف سروسز پرووائڈ کرنا، اور زبان سے ہم کماتے ہیں، جس طرح وکیل کماتا ہے، ڈاکٹر ہے اپنے، وہ ڈاکٹر تو اگر خیر پڑھا لکھا ہوتا ہے تو یہ کام تو میرے جیسا ان پڑھ آدمی بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم تو ہیں سروسز پرووائڈر۔ تو اسی طرح یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ محنت کرتے ہیں، ہم ان کو تنخواہ بھی دیتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی دیتے ہیں، اور جتنی بھی گاڑیاں مہینے میں سیل ہوتی ہیں نا، اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو کلائنٹ ہوتا ہے لینے بیچنے والا، جس طرح ہمیں کمیشن دیتا ہے، وہ ان بچوں کو بھی 1000-2000 روپیہ کمیشن لینے اور بیچنے والے دونوں ان کو دیتے ہیں۔ وہ ان کی تقریباً تنخواہ اور کمیشن ڈال کے اور کھانا وانا ڈال کے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ 10 چھٹیاں بھی کریں، میں نے تو آج تک، مجھے 35 سال ہو گئے ہیں، یہ ملازم میرے باہر کھڑے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے آج تک کبھی ان کی ایک چھٹی نہیں کاٹی۔ 2 مہینے بھی چھٹی کریں، 1 مہینہ بھی چھٹی کریں، میں نے کبھی تنخواہ نہیں ان کی کاٹی، کیونکہ تنخواہیں ان کی کم ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم تنخواہیں کاٹ دیتے ہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ۔